بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں پورے کے پورے اعضاء سلامت دیے کہ اگر آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے اور زبان دی ہے، منہ دیا ہے بولنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جائے، اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ ہمارے اللہ کا فضل ہے، کرم ہے اس کا رب العالمین کا کہ ہم دن رات ان کی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ جس طرح ہمیں عبادت کرنی چاہیے اس طرح ہم عبادت نہیں کرتے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اس طرح ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں خالصتاً اپنے رضا کے لیے اور جو اس کی جس میں وہ راضی ہو وہ کام کرنا چاہیے۔ اور یا اللہ ہم تجھ سے یہ بھی پناہ مانگتے ہیں کہ جس کام سے تیری ناراضگی ہے اور شریعت نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس طرح علماء کرام نے معنی فرمایا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے مانگتے بھی ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت بھی دے، اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں تیری رضا، اللہ کی رضا ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ذی الحج کا مہینہ جا رہا ہے ہم سے جدا بھی ہو رہا ہے، اس کے کچھ ایام باقی ہیں، بہت خاص ایام ہیں۔ 10 دن پہلے بھی میں نے اس کے اوپر پوری 7-8 منٹ کی جو ویڈیوز میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ اس کو اگر دیکھیں، اگر اس کو لے لیں تو مقصد پوری زندگی کا ایک نچوڑ وہاں سے وہ بھی نکل سکتا ہے۔ مگر کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو اس ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا ضروری ہے، جو باقی ایام رہ گئے ہیں اگر جس میں جو گزر گئے ہیں ہم ان کی پوری عبادت نہیں کر سکے یا پورے معاملات نہیں کر سکے، تو ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے۔ باقی جو رہ گئے ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اللہ پاک کمی پیشی معاف فرمائے کہ وہ بازار میں جب نکلتے تھے تو بلند آواز سے یہ تکبیرات پڑھتے تھے۔ حالانکہ تو یہ شروع تو ہوتی ہے 9 ذی الحجہ سے، فجر کی نماز کے بعد، اور 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک رہتی ہیں۔ تو مگر کیا ہے کہ ثواب کی نیت کے ساتھ اس طرح اگر کم از کم کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا تو نماز کی پابندی کرے، تسبیحات کی پابندی کرے، اور اس کے بعد پھر اگر تیسرا کلمے کا ورد کثرت کے ساتھ پڑھے، کثرت سے مراد 100 دفعہ پڑھ لے پھر وہ بھی کافی ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر رکھنا اور اپنے اندر یہ اہتمام کرنا، کیونکہ یہ ہمارے لیے لازم ہے، ہم مسلمان ہیں۔ اور آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کر رہا ہوں وہ وظیفہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر ایسی چیز ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے اس میں فائدہ ہوگا، اور فائدے کے لیے آپ لازمی بات ہے کوئی بھی بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے تو فائدے کے لیے کرتا ہے۔ مثلاً فائدہ کیا ہے؟ رضا اس کی ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یہ بھی فائدہ ہے۔ اللہ ہمیں نیکی کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ اللہ اس کی برکت سے ہمیں رزق حلال دے، یہ بھی فائدہ ہے۔ بات تو فائدے کی آ گئی کہ ہر کام میں صرف اس کی رضا ہونی چاہیے، مقصود اس کی رضا ہو، اللہ ہمیں اس کی رضا کے لیے ہی اس میں راضی، جس میں میرا رب راضی ہم اس میں راضی ہونا چاہیے۔ اگر دیر بھی ہو جائے اندیر نہ ہو، اندیر جو ہوتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہیں کیا یہ اعمال درست ہیں، جس مقصد کے لیے کریں ان اعمال کو درست کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ۔ اور سورۃ کوثر میں آپ کو جو بتایا ہے 129 مرتبہ، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف آپ نے پڑھنے ہیں، 129 دفعہ، 129 کے 3 چلے، ایک تو 29 دفعہ 129 دن کے، ٹھیک ہے، اور آپ نے پڑھنی ہے۔ اور جس مقصد کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے آپ کو اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک دفعہ آپ یہ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ اور آپ کو بہتر محسوس ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ شروع کریں، اور ساتھ ساتھ پڑھنے کا طریقہ ہے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں۔ نفل حاجت پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہیں جگہ کے اوپر بیٹھے اول اور آخر 11 مرتبہ سورۃ الکوثر
سے پہلے والا ہر 11 مرتبہ درود شریف، حاجات کے نفل کے بعد وہیں بیٹھ کے 129 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔